ریچھ کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھاردار اور نکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، ناخن کا معمولی چرکا یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا۔ تو اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کی سہار کیوں کر ہوگی؟ غیبت کے ایک اور دل ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے اور تھر تھر کانپیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات چھائے موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے۔ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کی آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، گھریلو ناچاکیوں، بیجا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔
یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے امیل سنت سے فیضان سنت کا درس سننے کی سعادت حاصل کی. فیضان سنت دوسری جلد کا یہ اہم ترین باب، پہلا باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو لیں گے بھی، اور بالخصوص اپنے گھر میں اس کا درس دینے کی نیت کر لیجئے. اس کی بے شمار برکتیں ہیں. مقصود المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 193 193 پر یہ ایک بہار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اکولا مہاراشٹر الہند کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح کا بیان دیا کہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلقات کے باعث ہمارا گھرانہ بد عملی کے ساتھ ساتھ بد عقیدگی کی طرف بھی گامزن تھا. ایک دن ہم سب گھر والے مل کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے کہ میرا 17 سالہ چھوٹا بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں آنے جانے لگا تھا، وہ ٹی وی کی طرف پیٹھ کیے الٹا چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کوئی چیز الماری سے نکال کر اسی انداز پر واپس پلٹا. اس کی عجیب و غریب حرکت دیکھ کر میں غصے میں چیخا، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج یہ عجیب بچکانہ حرکت کر رہا ہے؟ وہ جوابی کارروائی کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا. والدہ صاحبہ نے خلاصہ کیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ ٹی وی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. میں نے غصے کی وجہ سے چھوٹے بھائی سے بات چیت بند کر دی. اس نے گھر میں سب کو اکٹھا کر کے فیضان سنت کا درس جاری کر دیا. میں اس میں نہیں بیٹھتا تھا. ایک دن میں قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ سنوں تو صحیح یہ درس میں کیا بتاتا ہے. سنا تو بہت اچھا لگا، لہذا میں روزانہ گھر درس میں شریک ہونے لگا. رفتہ رفتہ میرے دل کی سیاہی دور ہونے لگی، حتیٰ کہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں حاضری دینے لگا. الحمدللہ عز و جل عقل ٹھکانے آئی، بد مذہبوں کی صحبت سے جان چھڑائی اور چہرے پر داڑھی سجائی. نیز بد عقیدہ مقرر کی گمراہ کن کیسٹیں جو کہ شوق سے سنا کرتا تھا، اب اس کی جگہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری ہونے والے سنت و برے بیانات کی کیسٹیں سننے لگا. ہمارے چاروں کمروں میں ٹی وی رکھے ہوئے تھے. الحمدللہ عز و جل باہمی مشورے سے چاروں ٹی وی گھر سے نکال دیے ہیں.
बुरी सोहबतों से किनारा कशी कर और अच्छे के पास आ के पास